السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج پورے ملک میں عید الفطر منائی جا رہی ہے اور مذہبی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے اس عید کو پرلطف بنانے کے لیے خوشیاں بانٹنے کے لیے اور خوش نما بنانے کے لیے غریب لوگ، پسے ہوئے طبقوں کے لوگ، جن کو روزانہ بنیادوں پہ مناسب خوراک بھی نہیں ملتی، وہ بھی اس کو مذہبی فریضے کے طور پہ کوشش کرتے ہیں اور ثقافتی طور پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس خوشیوں بھرے دن کے لیے جو ہے وہ غمزدہ نہ کریں، اپنے وسائل کہیں سے بھی لائیں، قرض لیں، دکانداروں سے ادھار کریں یا کوئی بھی طریقہ کر کے اس دن کو پرلطف اور پرذائقہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال عید کا دن ہے اور اس عید کے دن نے گزر جانا ہے، لیکن یہ ایک دن غریب کے لیے کتنا، جو بظاہر بہت خوشی کا دن ہے، قرضوں میں اضافے اور دیگر جو لائبلٹیز بڑھنے کی وجہ سے اگلے دنوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، وہ خود وہی لوگ جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے کو پسند کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور کلچرل جو ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ یار آج جو ہے وہ کیوں نہ اپنے ثقافتی جو لباس ہے اس کا اپنے آج کے دن کے ایکٹیویٹی میں کو شامل کر کے، اور کیوں نہ اپنے ثقافتی جو لباس ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو بنایا جائے۔ تو آج اس مقصد کے لیے کیا ہے، اور ویسے بھی کلچر سے پیار ہونا چاہیے، سب کو کلچر سے محبت ہونی چاہیے۔ آج کے دن کیوں ہمیشہ ہی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن بہرحال تو ایک چیز کی طرف میں تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو ہے وہ جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ بڑا سمبلائز کرتے ہیں، بہت سمبلائز کرتے ہیں، اور سمبلائزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بڑی مہنگائی ہو گئی، اور مسلمان جو ہے نا وہ، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے غریبوں کا خیال نہیں کیا جاتا، چیزیں بڑی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور پھر ریفر کرتے ہیں کہ جی یورپ میں کرسمس میں یہ ہوتا ہے۔ ایون یورپ میں جو مسلم جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، اور یہ جو ہے نا سارا بہت لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، قیمتیں کم کرا دیتے ہیں، قیمتیں گرا دیتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے وہ جس طرح بیان کی جاتی ہے تو بڑے لوگ یہاں پہ ایک دل میں ان کے نفرت پیدا ہوتا ہے، اور دل میں جو ہے بڑا وہ اپنے آپ کو مجبور، محکوم سمجھتے ہیں۔ اب یہ کوئی نہیں ان کو بتاتا کہ یہ جو محکومی ہے، مجبوری ہے، وہ ہمارے اس طبقاتی نظام کی دین ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ مطلب ان کی مارکیٹنگ اور پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ وہی جو لوگ ہیں، وہی لوگ وہ قیمتیں کیوں گراتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں گراتے کہ وہ کوئی غریبوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے گراتے ہیں کہ ویسے ہی ان کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس موقع کے مناسبت سے جو ہے وہ مارجن کم رکھ کے زیادہ سے زیادہ
جو جو سیل ہے اس کو ممکن بناتے ہیں. مطلب اس کے اندر بھی مارکیٹ کا پہلو شامل ہے، مارکیٹ کا عنصر اس کے اندر شامل ہے. اور جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں کیا ہوتے ہیں، لیکن پبلک یوٹیلیٹی کے لیے اور پبلک کو وہ کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ہماری جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے لے کر جانے کی کوشش کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو مغربی دنیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہے، وہاں پہ تجارت ٹھیک ہے، وہاں پہ ویلیوز ہیں، وہاں پہ قدریں ہیں، اور ایوری تھنگ جو بھی مطلب شعوری یا غیر شعوری طور پہ ان کا مقصد بتانے کا یہی ہوتا ہے. اور جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، خاص طور پہ ایشیائی ممالک، اور اس میں پاکستان کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. میں یہ مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی سرمایہ کا راج ہے، جہاں پہ جو نظام ہے وہ سرمایہ داری کا ہے، جہاں پہ ہر چیز کا تعین پیسے سے ہو، تو وہ یورپ کا ہو، مغرب کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، یا کسی عرب ملک کا ہو، اور سب کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، پرافٹ کمانا ہوتا ہے، سرپلس ویلیو کو کمانا ہوتا ہے. وہ قطعی طور پہ جو ہے نا وہ کوئی اقدار اس کے پیچھے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ مطلب مذہبی عقیدہ نہیں ہوتا ہے. ہر جو ایکشن ہے اس ایکشن کے پیچھے مارکیٹ کے رجحانات ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مارکیٹ کو پروموٹ کیا جائے. اس میں اگر اخلاقیات کے ذریعے سے پروموٹ ہوتا ہے، وہ اقدار کو ابھارنے سے پروموٹ ہوتا ہے، وہ مذہبی جو جذبات ہیں اس کو ابھارنے سے جو ہے نا وہ ان کے پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب سیل زیادہ ہو، اور سیل زیادہ ہوگا تو جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ہے ایک سرکولیشن ہوگی، ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو ہے مطلب ان کے پروفٹ میں اور کاروبار میں اضافہ ہوگا. تو یہ کوئی ہمدردی والی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی مذہب یا کوئی ثقافت یا کوئی اقدار جو ہے نا وہ بیچ میں آتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر مذہب اور عقیدہ اور وہ بیچ میں آئیں تو سب سے زیادہ تو جو ہے وہ پاکستان میں، اور جہاں پہ مسلم ڈامیننٹ جو ہے وہ جو علاقے ہیں اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور یہ لوٹ مار جو ہے صرف پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا ہے. یہ لوٹ مار کرسمس کے دن خود مغرب میں ہوتا ہے، لیکن اس کا واردات کا طریقہ کار مختلف ہے کہ اس کے اندر ایسی اٹریکشن کریٹ کرتے ہیں کہ اگر مارجن کم ہو تو سیل زیادہ ہو. تو مطلب ان کا جو اینڈ آف ڈے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا. اگلے کسی دن کے لیے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.